वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट लतीफ़ ख़ान यूसुफ़ज़ई। आप मुझे देख रहे हैं पावर न्यूज़ और LKY न्यूज़ की स्क्रीन पर। इस वक्त नाज़रीन हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ज़कात चेयरमैन ज़िला मर्दान हाजी खतीबुर रहमान साहब के ऑफ़िस में। आपको बताते चलें कि रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस माह मुबारक में जहाँ पर मुसलमान इस महीने का बेचैनी से इंतज़ार करते हैं और ईद उल फ़ितर भी करीब आ रही है, इसमें उमूमन साहिब सरवत लोग गरीब मुस्तहिक लोगों में ज़कात की तकसीम का अमल भी जारी रखते हैं। इसके साथ साथ सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खसूसी ग्रांट, खसूसी फ़ंड ज़िली ज़कात जो कमेटियाँ हैं उनके हवाले किया है कि आम मुस्तहिक लोगों को उसका हकदार बनाया जाए, उसको दिया जाए ताकि वो भी अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकें और उनको ये हक हासिल हो जो हुकूमत ने उनसे वादे किए हैं। इसके लिए काबिल सताइश है डिस्ट्रिक्ट ज़कात चेयरमैन खतीबुर रहमान साहब, जिन्होंने साबिक़ा अदवार से बनिस्बत इस टेन ओवर में बहुत ज़्यादा फ़ंड जो है सूबाई हुकूमत से वसूल किया और मर्दान की मुस्तहिक लोगों में उसे तकसीम किया और उसका सिलसिला जारी भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपका कीमती वक्त आपने हमें दिया। आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, हमने देखा भी। सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो आपकी साबिक़ा अदवार में जो डिस्ट्रिक्ट मर्दान के लिए फ़ंड्स कितना आता था सालाना और इस दफ़ा कितना आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अप्रैल से आया हूँ, तो अप्रैल से तकरीबन नेक्स्ट 2019 में 7 करोड़ रुपए इधर था। 7 करोड़ भी था वो, लेकिन वो ये है कि हेल्थ के मद में जो पैसे थे वो भी इसमें एडजस्ट किए थे, जो मोरस स्कॉलरशिप था वो भी इसमें एडजस्ट किया था, जो जहेज़ फ़ंड थी वो भी इसमें एडजस्ट की थी। इस दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 18 करोड़ 35 लाख रुपए लाया हूँ। 18 करोड़ 35 लाख, तो उसमें ये सिर्फ़ गुज़ारे लाऊं से, इसके अलावा मोरस स्कॉलरशिप इसके अलावा है, दीनी मदारस इसके अलावा हैं और जहेज़ फ़ंड जो है वो भी इसके अलावा है। 18.5 करोड़ जो है वो आवाम के इमदाद के लिए है। इसके अलावा मेडिकल हुआ, जहेज़ फ़ंड हुआ, बीमारी का मुख्तलिफ़ अस्पतालों में, वो अलग है। बिल्कुल जी, अलग है। अगर आप देखें तो आज तक MMC मर्दान को ज़कात की तरफ से मेरे जब तक आए मैंने देखा है तो कोई पैसा भी नहीं था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैंने MMC को हमारे हेड ऑफिस की डायरेक्ट 25 लाख रुपए उसको मिला, 25 लाख DHQ को, तकरीबन 24 लाख 5,000 DHQ मर्दान और THQ तख्ताबाई को 5 लाख रुपए उधर दिए हमने। इसके अलावा जहेज़, मोरस स्कॉलरशिप, ये बाकी पैसे इनको हम प्रोसेस में हैं, लेकिन हम कहते हैं पैसे की गुजारे लाउंस वाले हों, लोग अपने लिए कोई ना कोई रमज़ान में कुछ ईद के लिए कुछ ख़रीदें तो वो पैसे उनको मिल जाए। इसके लिए मुसलसल हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि ये काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। चेयरमैन साहब ये बताएंगे आपकी पहली किस्त अभी 12,000 रुपये जो फ़ी घराना आपने इससे पहले दी है, कितना पीरियड है? 3-4 महीने के दरमियान दोबारा फिर हुकूमत ने, ये काबिल सताइश अमल है कि हुकूमत ने फिर उन्हीं लोगों को अपने पास रजिस्टर्ड कर लिया कि ये मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, इनको ये फ़ंड दोबारा दिए जा रहे हैं। ये ना मैंने जी, मेरा टारगेट मर्दान का 36,000 था, मैंने तकरीबन 40,000 टारगेट उनको दिया है मुस्तहिकीन का। मैं भी इसमें 19-20 चेयरमैन से हुआ हो ये नहीं कहता हूँ, इंसान से गलती होती है, लेकिन ये है कि वो टारगेट उनके पास पड़े हुए हैं। अभी हमने पहले जो दिए हैं इनके चेयरमैनों के कुछ उनमें एतराज़ात हैं कि ये पहले वालों को छोड़ के नए लोगों को दे दें, जितने भी हमने फार्म पुर किए उनको। लेकिन अब गवर्नमेंट वो मुस्तहिक जो हमने ख़ुद मुस्तहिक करार दिए हैं, तो अब उनको कैसे हम हटाएँ कि 1 महीने 2 महीने में तो लखपति या करोड़पति तो नहीं बन सकते। उनके साथ इनको एडजस्ट किया है नए लोग, तकरीबन अगर एक जगह पे 20 लोग पहले हमने एडजस्ट दिए थे, अभी 45 को हम दे रहे हैं, 2.25 लोग हमने इजाफा कर दिया। तो मैं तो चेयरमैनों को यही बताता हूँ, टेंशन ना लें, गवर्नमेंट देती हो तो हम क्यों अपने आप को गुनहगार करें? वो जाने और गवर्नमेंट जाने और खुदा जाने, हमें अब देना चाहिए कि उनका हक है, बस दे दो, उन पुरानों को भी देना है, उनको भी दे दो। सर आपसे चूँकि आप खुद एक मोतबर शख्सियत हैं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हैं अवामी तौर पर, मैं आपसे ऐसा एक जामिया पैगाम चाहूँगा कि हमारे देखने वाले नाजरीन को
جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور خصوصی طور پر آپ کے انٹرویو کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کون سا ایسا پیغام عوام کو دیں گے کہ جو لوکل زکوٰۃ کمیٹیاں میں بعض چیئرمینوں کی طرف سے سننے میں آیا ہے ہمارے سروے کے مطابق انہوں نے 12,000 کے بدلے کم رقم دی ہے، اس کے لیے کیا آپ کا پیغام ہے؟ پھر آپ نے بھی وضاحت کر دی ہے جو مزید گورنمنٹ دے رہی ہے جن کو فنڈ اس کے لیے زیادہ، اور نیکسٹ آپ کی طرف سے کون سی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں عوام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے، ہمارا جو صوبائی چیئرمین سے وہ بہت ایماندار اور مخلص انسان ہے. ہماری کوشش اس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ رمضان میں ذرا ہم کو بھی مشکل لگتا ہے، وہ بھی شاید مسوات میں یہ پشاور نہیں آیا. تو بات یہ ہے کہ نیکسٹ میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو 5 گنا لوگ ہم نے جو 40,000 ڈیٹا دیا ہوئے گورنمنٹ کو، اس 40,000 کے ہم انہوں نے کوئی ہمارے جو سیکرٹری صاحبان ہیڈ کوارٹر والے وہ کسی وہ تنظیم کے ساتھ لگے ہوئے باہر فارن فنڈنگ جو دیتے ہیں نا، وہ ایڈ دیتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں اور یہ ڈیٹا ان کو دے رہے ہیں. میں بھی اگر ہو جائے تو دوبارہ انشاءاللہ 5 گنا لوگوں کو سب کے سب کو مل جائے گا. امید یہ ہے اللہ سے، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں بھرپور. ہمارے سی ایم صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ جو اسپیشل سیکرٹری ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری بھی کر رہے ہیں کہ ان سارے لوگوں کو ہم حقدار ان کا حق ان کو پہنچائیں ایک دفعہ. تو آئندہ ہمارا تو یہی لائق ہے مکلے اگر وہ انہوں نے مزید دیا تو میں بھی کہ آئندہ ایسا ہو کہ 2 یہ ہوں اور 1 ان کے ساتھ اور نیا لینا ہوگا، یا 1.5 لینا ہوگا، یا 5 گنا ٹوٹل ہم دے دیں، یہ ہوگا. جو اعتراضات کی بات آپ نے کی ہے، زبانی جمع ہرچ ہے، ابھی تک میرے پاس ریٹن میں کوئی نہیں آیا. میں اپنے سب بھائیوں کو مردان کے، میں جس وقت اس سیٹ میں بیٹھا ہوں تو میری پارٹی کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سیٹ ہے پورے ضلع مردان کے غریب، نادار، یتیم، بیوہ کے لیے ادھر میں بیٹھا ہوں. انشاءاللہ میری عقل اور علم میں جو ہے ایسی کوئی غلطی بھی نہیں کروں گا کہ یہ کس پارٹی سے ہے یا کس کا ہے، یہ میرا نہیں ہے. میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. میں حلفاً کہتا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنے چیئرمینوں کو بار بار میٹنگز میں بتایا ہے کہ بھائی یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس پارٹی کا ہے، بس یہ دیکھیں کہ یہ غریب ہے، حقدار ہے. اور میں ان کو بار بار یہی کہتا ہوں، اگر کوئی غلطی آپ نے کی مجھ تک نہیں پہنچی یا کسی نے کمپلینٹ نہیں کی، لیکن ایک جگہ کمپلینٹ کی ہے وہاں آپ سے پوچھا جائے گا. آپ جانے اور خدا جانے، اللہ کے جواب دے، آپ ہوں گے، میں نہیں ہوں گا. کیونکہ بیک گراؤنڈ پہ ہوئے 222 کمیٹی ہے، کس کمیٹی میں جاؤں گا، کہاں تک مجھے علم ہوگا. لیکن میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اگر کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے، چیئرمین فارم نہیں سائن کرتا یا کوئی اس طرح کا جینین مسئلہ ہو تو وہ مجھے بتائیں. تو میں اپنے چیئرمینوں کو بتائیں، اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، اللہ کو میں جواب دوں، بس ٹھیک ہے، آپ مطمئن رہے، اپنا کام اپنے طریقہ کار سے چلائیں. لیکن مجھے اگر کمپلینٹ آ گئی تو میں ریکوری آپ سے کروں گا. قانون اور آئین میں جو ہے اس کے مطابق میں آپ سے، چاہے وہ میرے ولیج کا چیئرمین ہو، چاہے وہ میرے بھائی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ میں ریکوری کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا کوئی بھی کمپلینٹ آیا تو. سر، چونکہ آپ ضلعی سربراہ ہیں زکوٰۃ کمیٹی کے، مردان کے زکوٰۃ اور عشر کے، صاحب ثروت جو لوگ ہیں مردان کے، بہت انڈسٹریلسٹ ہیں، زمیندار ہیں، خان ہیں، نواب ہیں، کافی جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں حیثیت رکھتے ہیں. آپ ضلعی زکوٰۃ چیئرمین کی حیثیت سے ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کو تو جی یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو غریب ہوتے ہیں. کل ایک بندے نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا کہ 2 دن میرے پاس افطاری کے لیے پیسے بھی نہیں تھے. مجھے کہا تو میں نے جیب سے اس کے دے دیے. تو میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے، ایک تو ہمارے لوگ مناسب بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں میں ایک کام ہے، ہمارے بینک میں پیسے جب پڑے ہوتے ہیں، جب رمضان آتا ہے، زکوٰۃ کٹوتی کا ٹائم، تو یہ لوگ وہ پیسے نکال دیتے ہیں. تو نہیں چاہیے ایسا کرنا، کیونکہ ہم تو پیسے دیتے ہیں. میں اگر کسی کو اپنے ذاتی پیسے دیتا ہوں تو وہ تو ریاکاری میں آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس نے پلان کو 100 روپیہ 200 روپیہ دیا. اگر بینک سے ان سے کٹنگ ہو کے آتی ہے، بینک سے کٹنگ ہو کے، ان کو نہیں پتہ کس کو ملے ہیں، نہیں ان کو نہیں پتہ یہ کس کے پیسے ہیں. ثواب تو انہیں کو ملے گا نا. تو زکوٰۃ تو دینی ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو زکوٰۃ تو دینی ہے نا. اگر بینک سے کٹوتی ہو کے آ جائے تو نہ ان کی ریاکاری میں آئیں گے، یعنی جن کو ملے گا ان کو پتہ کس نے دیے. تو اس لیے مہربانی کریں، ہر صاحب حیثیت بندے کو جس کے ہوتے ہوئی اپنے ارد گرد دیکھے. کسی کو آٹے کی ضرورت ہو، کسی کے گھی کی ضرورت ہو، کسی کے پانی چائے کی ضرورت ہو تو برائے مہربانی اس کے ساتھ تعاون کرے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ٹرپل اجر دے گا. تھینک یو سر. جی ناظرین، حاجی خطیب الرحمان صاحب کے اس پیغام کے ساتھ کہ صاحب ثروت لوگ اگر اپنی استطاعت کے مطابق حقیقت میں زکوٰۃ
غریب مستحق لوگوں تک پہنچائیں تو یقیناً کوئی مسلمان بھی غریب نہیں رہے گا، کوئی پاکستانی غریب نہیں رہے گا۔ پاکستان کی تعمیر ہم سب نے مل کر کرنی ہے، پاکستان کی معیشت کو سہارا ہم سب نے مل کر دینا ہے، اور معیشت کا سہارا کیسے دیا جائے گا؟ جب یہاں کے عوام خود کفیل ہوں، یہاں کے غریب مستحق لوگ ان کی ہم مالی امداد کریں، ان کو اوپر اٹھائیں، ان کو اپنے ہم قدم بنائیں، تو یقیناً ہمارا ملک دنیا میں ایک نامور ملک کی حیثیت سے روشناس ہوگا، سر فہرست ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے دوست لطیف خان کو اپنی ٹیم کے ساتھ، شاہد علی خان ہمارے عکاس ان کے ساتھ، اور پاور نیوز اور LKY نیوز ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔ پیارے وطن، پاک وطن